اعزاز ایف بی آر کے حوالے سے آپ کوئی بتانا چاہ رہے تھے آج؟ آصف، ایف بی آر آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ٹیکس کلیکشن کا سب سے بڑی جو ایجنسی ہے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر ہے. اور ایف بی آر میں پرابلمز بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایف بی آر کوئی آئیڈیل ادارہ ہے، لیکن موجودہ جو گورنمنٹ ہے، انٹرم گورنمنٹ، شمشاد اختر صاحب اس کی وزیر خزانہ ہیں اور بڑی اچھی وزیر خزانہ ہیں، ان کے بارے میں تعریف سنتے ہیں. وہ اب ایک ریفارم ایجنڈا متعارف کروا رہی ہیں ایف بی آر کے اندر. اور ایس آئی ایف سی، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اس میں جو ایف بی آر کی جو ری اسٹرکچرنگ تنظیم نو کا جو ایجنڈا ہے وہ پیش کیا گیا اور اس کو منظور بھی کر لیا گیا. اور اب ایک فارمیلٹی رہ گئی ہے کہ کیبنٹ شاید اس کی منظوری دے دے گی. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایف بی آر کے اندر کے جو آفسرز ہیں وہ اس جو ری اسٹرکچرنگ کا فارمولہ ہے یا پروگرام ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں اس میں پرابلم ہے، اور یہ جو ری اسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے شاید ایس آئی ایف سی کو کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ کے لوگوں نے اس کو بریف کیا ہے، ان کے اپنے مقاصد ہیں. اور اس کے اوپر ایک تو ہے نا ایف بی آر کے وہ آفسرز ہوں جو کو فائدہ اٹھا رہے ہیں، ٹیکس کلیکشن میں کوئی پیسے بنا رہے ہیں. وہاں پر ایف بی آر میں بہت سارے ایک آفسرز ہیں، لیکن ایک خاتون آفسر ہیں جو مجھے پتہ چلا ہے. وہ اس خاتون آفسر کے بارے میں بڑی اچھی لوگ رائے بتاتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی لاہور میں تعینات ہیں. وہ ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بڑی لا ابائڈنگ یا لا پر امپلیمنٹ کرنے والی آفیسر ہیں. انہوں نے بھی اس کی جسے کہتے ہیں نا پبلک میں آ کے یا سامنے آ کے، میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے بھی آ کے اس ری اسٹرکچرنگ کی مخالفت کی. کہتے یہ ہیں کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی جس میں وزیر خزانہ صاحبہ وہ بھی تھی اور یہ آفیسر جو ہیں یہ خاتون بھی تھی. تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیں کہ یہ کیوں آپ ری اسٹرکچرنگ کیوں کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اس لیے کر رہی ہیں کہ یہ کرپشن ختم ہو. تو اس خاتون افسر نے کہا کہ یہ ہمیں کسی نے روکا ہے کہ ہم کرپشن نہ کریں؟ کیا کسی نے ہمارے ہاتھ پکڑ کے کہا ہے کہ آپ کرپشن کریں؟ کرپشن تو ہمارے لوگ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے. پرابلم تو ہم میں، آپ اسٹرکچر کوئی اور ری اسٹرکچرنگ کر لیں تو کیا تب کرپشن نہیں ہوگی؟ تب بھی کرپشن ہوگی، ٹھیک ہے. چور تو رستے ڈھونڈ لیتے ہیں. بلکہ اس خاتون نے وہاں پر ایک شعر بھی پڑھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. تو یہ خاتون نے بڑا اس کے اوپر کیا. لیکن اب آپ آگے بڑھ گیا اور آپ سن کے حیران ہوں گے یہ خاتون کون ہے. میری اطلاعات کے مطابق یہ خاتون افسر کسٹمز کی ایف بی آر میں تعینات رباب سکندر صاحبہ ہیں. اور رباب سکندر صاحبہ کون ہیں؟ یعنی کہ یہ فرنٹ پہ آنے والی وہ واحد ہیں. باقی لوگ تو میں نے تو سنا ہے اس کے اوپر کوئی پٹیشن بھی دائر کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ انٹرم گورنمنٹ یہ کام نہیں کر سکتی نا. تو ایک یہ بھی ہے، ظاہر نگران حکومت ہے. نگران حکومت جو آلریڈی انیشیٹڈ چیزیں ہیں ان کے اوپر تو کر سکتی ہے لیکن نیا کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو ایک کو پٹیشن بھی ہونے جا رہی ہے. اور یہ رباب سکندر صاحبہ جو ہے یہ جو ایکسکیوز می، یہ جو آپ کے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، یہ ان کی اہلیہ ہے. اچھا یہ ان کی اہلیہ ہے. اچھا، کسٹم آفسر اور شعر تو آپ نے سنایا تو ہمیں پروین شاکر یاد آ گئیں. کسٹم آفسر تھیں اور شاعرہ بھی تھیں، بڑی کمال کی. یہ سوال بہرحال اعزاز ویلڈ ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ اگر اس کے دور میں اسٹرکچرنگ ہوگی، ری اسٹرکچرنگ ہوگی تو اس کے اوپر سوال تو بہرحال اٹھیں گے کہ انٹرم حکومت کا مینڈیٹ ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے افیئرز کو دیکھنا. اور ایف بی آر کیونکہ بڑا ہی ہمارا ایک پرائمری ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو ریونیو کلیکٹ کرتا ہے تو ملک چلتا ہے. اور اس کے اندر نو ڈاؤٹ کہ بہت شدید ضرورت ہے ری اسٹرکچرنگ کی، اس کے اندر ریفارمز لانے کی. ہمارے یہاں لوگوں کو ٹیکس نوٹسز ایسے بھیج دیے جاتے ہیں کہ وہ دیکھ کے ہی ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں لوگوں کو، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب وہ بزنس نہیں کر سکتے پاکستان میں جب تک وہ ایف بی آر اگر ان کے پیچھے پڑ گیا تو. اور اس میں بڑا ڈرایا بھی جاتا ہے اور اس میں پھر سرکار سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ لوگ بنا لیتے ہیں. یہ باتیں سماج میں، یہ سماج کے اندر فیکٹس ہیں. میں اسلام آباد کے اندر بہت سارے ایسے
بزنس مینوں کو جانتا ہوں جو کہ پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ FPR ایک صحت مندانہ کاروباری ماحول کے بجائے لوگوں کو ڈرانے اور اس کے دھمکانے کے اوپر زیادہ یقین رکھتا ہے. تو اس کی ریفارمز بالکل ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ انٹرم حکومت جو ہے نا وہ منتخب حکومت نہیں ہے، اور نہ ہی لوگوں کی ول آف دی پیپل کا وہ اس طرح وہ جواب دیں لوگوں کو یا دوبارہ ووٹ لینے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ریسٹرکچرنگ بہت اچھی چیز ہے، اور یہ اس میں یہ زیادہ بہتر ہو جائے گی اگر اس کو آنے والی منتخب حکومت تک کے لیے. بالکل صحیح.